لیکن یہ مرحلہ طے کرنے کے لیے ظالم کو دو کردار متعین کرنے پڑتے ہیں۔ ایک تو یہ میں نے بتایا آپ کو، زمیندار اور سرمایہ دار، جو دولت اور کاروبار میں لا کر دھندا پٹوا کر اور پھر بھی مزدور اور کسان کو کچھ نہ دے، سب کچھ خود ہی ہڑپ کر جائے، یہ ظلم ہے۔ دوسرا کردار نگہبان حرم، حرم کا ایسا نگران مقرر کرنا جس کا صرف ایک کام، جس کی ایک ذمہ داری ہے، کیا؟ دیکھو ہم نے جو یہ ظلم کا نظام برپا کیا ہوا ہے، حق مارنے کا اور مہنگائی کا اور قتل و غارت کا، اس پر کوئی بات نہیں کرتی۔ یہ موضوع بحث نہیں بنانا۔ اس کردار کو تم اچھال کر ہمیں جس جہنم سے ڈراؤ گے، ظاہر مولوی پیر کے پاس کوئی فوج پولیس تو نہیں ہوتی، جو تھوڑی بہت دولت طاقت ہوتی ہے وہ انہی مغدوبوں کی دی ہوئی ہوتی ہے، اسی نگہبان حرم کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا مولوی پیر کے پاس برے کام کرو گے تو وہ قرآن بیان کرے گا اور قرآن حکیم سے جہنم سے ڈرائے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کام نہ کرنا، باقی 100 کام، 100 دھندے پیٹتے رہو، نماز، روزہ، حج، عمرہ، سب انبیاء کی شانیں، ولیوں کی شانیں بیان کرتے رہو، فضائل، مناقب، ایک ایک چیز کی بال کی کھال اتارتے رہو۔ لیکن جو ہم نے ظلم و بربریت کا بازار گرم رکھا ہے، اس طرف سے ذرا یہ ڈسکس نہیں کرنا، اور اس میں چونکہ تم جہنم سے ڈراؤ گے تو اس جہنم کو یاد رکھو جس میں ہم نے تمہیں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اپنی اوقات یاد رکھو، ممبر پر بیٹھ کر ہمیں جہنم سے نہیں ڈرانا۔ اب دین فریاد کرتا ہے، دعائی ڈالتا ہے کہ لادینی جہاں دیگرگوں کر، اس طرح یہ دنیا اتنی برباد ہو جاتی ہے کہ بہشت بدآموز جنت کو بھی برائی پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے۔ جب مولوی پیر جہنم سے تو ڈرانا نہیں، تو پھر جنت کی بشارتیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ یہ اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی، تو جب برے کام کرنے والوں کو جنت کی بشارتیں دو گے تو پھر قرآن کی ناقدری ہے۔ یہ تعویل شان در حیرت اندہ خدا جبریل و مصطفیٰ را، اس طرح کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ظالموں کو جنت کی بشارتیں دینا، احادیثیں بیان کر کر کے انہیں جنت کے سبز باغ دکھانا، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس پر خدا، جبریل اور مصطفیٰ سب تینوں حیران رہ جاتے ہیں۔